بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم مقدمہ مشکات کے درس میں متابع اور شاہد اور اس کے متعلقات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ متابع کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، وَإِذَا رَوَى رَاوٍ حَدِيثًا، جب کوئی راوی کوئی حدیث روایت کرے اور اس حدیث کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ راوی اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہے، وَرَوَى رَاوٍ آخَرَ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ، اور دوسرا راوی بھی حدیث کو روایت کرے جو حدیث موافق ہو لہو اس پہلی حدیث کے۔ یعنی اگر ایک راوی کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور محدثین کا گمان اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ راوی یہ حدیث روایت کرنے میں منفرد ہے، متفرد ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث کوئی روایت نہیں کر رہا، اس کے بارے میں یہ گمان ہو، پھر محدثین مزید جستجو کریں، مزید تحقیق کریں اور پھر تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ راوی حدیث بیان کرنے میں متفرد نہیں، اکیلا نہیں، بلکہ اسی طرح کی حدیث دوسرا راوی بھی روایت کر رہا ہے، تو اس کو متابع کہتے ہیں۔ یسمى ھذا الحدیث متابعا، تو اس حدیث کو یعنی جو دوسرا راوی روایت کر رہا ہے اس والی حدیث کو متابع کہتے ہیں۔ بصیغۃ اسم الفاعل، اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ، یعنی متابع نہیں کہیں گے بلکہ متابع کہیں گے۔ دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی متابعت کی تو دوسری حدیث متابع کہلائے گی اور پہلی حدیث متابع کہلائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث کا راوی متابع کہلائے گا اور پہلی حدیث کا راوی متابع کہلائے گا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ، اور یہی معنی ہے اس کا جو محدثین بیان کرتے ہیں، جو محدثین کہتے ہیں۔ محدثین کیا کہتے ہیں؟ تابعہ فلان، کہ فلاں نے اس کی متابعت کی، یعنی ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس راوی کی متابعت فلاں راوی نے کی۔ تو یہاں پر یہی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح کی حدیث یہ راوی روایت کر رہا ہے اسی طرح کی حدیث دوسرے راوی نے بھی روایت کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، اور اکثر اوقات بخاری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں کہتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی حدیث میں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ جو محدثین بیان کرتے ہیں، یعنی تابعہ فلان، تو یہ الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بخاری شریف میں کثیر جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، مثلا ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث ذکر کی، حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرۃ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اربع من کنا فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں چار چیزیں ہوں گی، چار خصلتیں ہوں گی، وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص میں ان چار خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہو، کوئی عادت ہو، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر منافقت کی ایک عادت یا ایک خصلت ہوگی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو، اس عادت کو چھوڑ دے،
4 خصلتیں کون کون سی ہے؟ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 4، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے فجرا تو گالی دے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں تابعہ شعبۃ عن الاعمش، متابعت کی ہے اس کی۔ اب کس کی؟ یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جا رہی ہے۔ امام بخاری فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سفیان کی متابعت کی ہے شعبہ نے۔ امام اعمش کے بہت سارے شاگرد ہیں، جن میں ایک سفیان بھی ہیں اور ایک شعبہ بھی ہیں۔ تو سفیان نے بھی یہ حدیث امام اعمش سے روایت کی ہے، اور حضرت امام شعبہ نے بھی یہ حدیث امام اعمش سے روایت کی ہے۔ تو حضرت شعبہ نے متابعت کی ہے حضرت سفیان کی۔ وہ کون سی روایت ہے؟ وہ یہ ہے حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان، یہ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ تو اب دیکھیں یہی پوری کی پوری حدیث امام شعبہ امام سلیمان سے یعنی امام اعمش سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ والے الفاظ تابعہ فلان یہ محدثین بھی استعمال کرتے ہیں، اور امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری میں کثیر مقامات پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد جب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی طرح اور دیگر حدیث بھی اسی معنی میں روایت کی گئی ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ وَلَهُ مُتَابَعَاتٌ، حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اور بھی متابعات ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ متابعت کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والمتابعۃ یوجب التقویۃ والتأیید، متابعت یہ تقویت اور پختگی کو ثابت کر دیتی ہے۔ یعنی جب ایک ہی طرح کی 2 حدیثیں آ گئی تو اب اس کے اندر اور تقویت آ گئی، دوسری حدیث پہلی حدیث کے اندر تقویت پیدا کر رہی ہے، اس کے اندر اور پختگی پیدا کر رہی ہے۔ ولا يلزم ان يكون المتابع مساويا في المرتبة للاصل، اب یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دوسری حدیث ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقام اور مرتبے میں صحت میں پہلی حدیث کے برابر ہو۔ اگر دوسری حدیث ضعیف بھی ہو پھر بھی وہ پہلی حدیث کو تقویت پہنچائے گی۔ ولا يلزم ان يكون المتابع مساويا في المرتبة للاصل، اور لازمی نہیں کہ متابع برابر ہو مرتبے میں اصل کے، یعنی متابع کے برابر ہو، یہ ضروری نہیں۔ وَإِن كَانَ دُونَهُ، اگرچہ متابع کم ہو، دونہو ہا کی ضمیر متابع کی طرف جا رہی ہے، کانا کی ہوا ضمیر متابع کی طرف جا رہی ہے، یعنی دوسری حدیث کی طرف۔ وَإِن كَانَ، اگرچہ وہ دوسری حدیث دونہو پہلی حدیث سے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی کم درجے ہی کی کیوں نہ ہو، یصلح، وہ دوسری حدیث صلاحیت رکھے گی ایدن اسی طرح سے للمتابعاتی، متابعت کی وہ صلاحیت رکھے گی۔ یعنی جس طرح دوسری حدیث صحیح ہوتی وہ پہلی حدیث کو تقویت پہنچاتی، ضعیف ہونے کی صورت میں بھی یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کو تقویت پہنچائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ متابعت کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ درجات المتابعتی، متابعت کے درجے۔ والمتابعت قد یکون فی نفس الراوی، کبھی متابعت بذات خود راوی میں ہوتی ہے، وقد یکون فی شیخ فوقہ، اور کبھی اس کے شیخ میں ہوتی ہے، اس کے استاد میں ہوتی ہے جو اس سے اوپر ہوتا ہے۔ والاول اتم و اکمل من الثانی، اور پہلی یہ زیادہ مکمل اور اکمل ہوتی ہے دوسری کے مقابلے میں۔ پہلی کو متابعت تامہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری کو متابعت ناقصہ کہا جاتا ہے۔
لأن الوہن فی اول الاسناد اکثر و اغلبا، اس لیے کہ کمزوری اسناد کے شروع میں زیادہ بھی ہوتی ہے اور غالب بھی ہوتی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مثلہ اور نحوہ کے درمیان کیا فرق ہے، یعنی محدث کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مثلہ اس طرح کی حدیث فلاں کتاب میں ہے یا فلاں راوی سے روایت ہے، اسی طرح وہ نحوہ کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نحوہ اور مثلہ کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والمتابع ان وافق الاصل فی اللفظ والمعنی یقال مثلہ، اگر متابع یعنی دوسری حدیث موافق ہو اصل کے، یعنی پہلی حدیث کے اگر وہ موافق ہو فی اللفظ لفظوں میں، والمعنی اور معنی میں، یہ معنی کی قید زائد ہے۔ جب دوسری حدیث لفظوں میں پہلی حدیث کے موافق ہوگی تو لازماً وہ معنی کے اندر بھی موافق ہی ہوگی۔ مثلا اگر کسی حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا، اور دوسری حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے، تو دیکھیں دوسری حدیث کے الفاظ پہلی حدیث کے الفاظ کے موافق ہیں۔ دوسری حدیث کے جب الفاظ پہلی حدیث کے موافق ہیں تو لازماً دوسری حدیث کا معنی بھی پہلی حدیث کے موافق ہوگا، لہٰذا یہاں پر معنی کی قید یہ زائد ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والمتابع ان وافق الاصل فی اللفظ والمعنی، اگر دوسری حدیث موافق ہو پہلی حدیث کے لفظوں میں اور معنی میں، یقال مثلہ، تو وہاں پر مثلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی محدث حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہے کہ مثلہ رویہ عن فلان، کہ اسی طرح فلاں سے روایت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بالکل ایز اٹ از یہی الفاظ فلاں راوی سے بھی روایت ہیں۔ وَإِنْ وَافَقَ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ، اور اگر دوسری حدیث یعنی متابع موافق ہو پہلی حدیث کے فی المعنی معنی میں، دون اللفظی لفظوں میں موافق نہ ہو، یقال نحوہ، تو وہاں پر نحوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ متابعت کی شرط بیان کر رہے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَن يَكُونَ الْحَدِيثَانِ مِن صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، اور متابعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں، یعنی آخری اختتام جس راوی پر ہو رہا ہے وہ صحابی جو ہیں وہ ایک ہی ہوں جب متابعت کہلائے گی، ورنہ پھر اس کا نام کچھ اور ہوگا جو کہ آگے مصنف بیان کر رہے ہیں۔ الشاہد وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ يُقَالُ لَهُ شَاہِدٌ، اور اگر وہ دونوں حدیثیں دو صحابی سے مروی ہوں، یقال لہ شاہد، تو اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک راوی نے کوئی حدیث روایت کی اور اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ یہ راوی اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہے، منفرد ہے، پھر دوسرا راوی وہی حدیث روایت کرتا ہے، لیکن پہلا راوی جس صحابی سے روایت کر رہا ہے وہ صحابی علیحدہ ہیں، اور دوسرا راوی جس صحابی سے روایت کر رہا ہے وہ صحابی علیحدہ ہیں، تو اب دوسری حدیث کو یہ کہیں گے کہ یہ پہلی حدیث کے لیے شاہد ہے، یہاں پر متابعت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے لہو شاہد من حدیث ابی ہریرہ، محدثین کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد ہے حدیث ابو ہریرہ، یعنی ایک راوی کسی صحابی سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے، مثلا ابن عمر سے، اب اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محدث کہتے ہیں لہو شاہد من حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث اس حدیث کی شاہد ہے۔ تو جب بھی شاہد کا لفظ آئے گا تو اس سے یہی سمجھ میں آئے گا کہ دوسری جگہ جو حدیث مروی ہے وہ کسی اور صحابی سے ہے، اور اس جگہ جو حدیث مروی ہے وہ کسی اور صحابی سے ہے۔ اسی طرح محدثین یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ شَوَاهِدُ، کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لہو شواہد، اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں، یعنی جس طرح یہ اس صحابی سے روایت ہے اسی طرح یہ حدیث دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے۔
محدثین کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَيَشْهَدُ بِهِ، اس حدیث کی گواہی دیتی ہے حدیث فلان فلاں کی حدیث۔ یہ الفاظ جہاں استعمال کیے جائیں وہاں پر بھی یہی مراد ہوتا ہے کہ جس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے دوسری حدیث دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ متابع اور شاہد کے دوسرے دو معنی بھی بیان کر رہے ہیں۔ متابع اور شاہد کا صحیح معنی تو وہی ہے جو ہم پڑھ کر آ چکے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے دو معنی بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اطلاقان آخران للمتابعتی والشاہدی، متابع اور شاہد پر دوسرے دو اطلاقات۔ مصنف فرماتے ہیں وبعضهم یخصون المتابعۃ بالموافقۃ فی اللفظ والشاہد فی المعنی سواء کان من صحابی واحد او من صحابیین۔ ہم تو یہ پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ متابعت کے اندر دوسری حدیث پہلی حدیث کو تقویت پہنچائے، لفظوں میں بھی پہنچا سکتی ہے اور معنی میں بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہو، یعنی مفتہ بہ قول کے مطابق متابعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ دوسری حدیث لفظوں میں موافقت کرے پہلی حدیث کی، یہ ضروری نہیں، لفظوں میں کرے یا معنی میں کرے۔ اگر ایک ہی صحابی سے دونوں حدیثیں مروی ہیں تو پہلے معنی کے مطابق اس کو متابعت کہا جائے گا، جبکہ شاہد اگر وہ حدیثیں دو صحابیوں سے مروی ہیں، دوسری حدیث پہلی حدیث کو تقویت چاہے لفظاً پہنچائے چاہے معناً پہنچائے، لیکن اگر صحابی دو ہیں تو پھر اس کو شاہد کہیں گے۔ یعنی پہلے معنی کے مطابق صحابی کا متابعت کے لیے صحابی کا ایک ہونا ضروری ہے، اور شاہد کے لیے صحابیوں کا دو ہونا یا دو سے زائد ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر متابعت کے لیے اور شاہد کے لیے صحابی کی کوئی قید نہیں، صرف قید لفظوں اور معنی کے اعتبار سے ہے۔ اگر دوسری حدیث لفظوں میں موافقت کر رہی ہو پہلی حدیث کی، چاہے ایک صحابی سے مروی ہو چاہے دو صحابی سے مروی ہو، اس پر متابعت کا لفظ بولا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسری حدیث معنی کے اعتبار سے پہلی حدیث کو تقویت دے رہی ہو، لفظوں میں تقویت نہ دے رہی ہو، معنی میں تقویت دے رہی ہو، معناً تقویت دے رہی ہو، تو پھر اس پر شاہد کا لفظ بولا جائے گا، چاہے وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں یا دو علیحدہ صحابیوں سے مروی ہوں۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں اور بعض لوگوں نے متابعت کو خاص کیا ہے لفظاً موافقت کے ذریعے اور شاہد کو خاص کیا ہے معناً موافقت کے ذریعے، برابر ہے کہ ایک صحابی ہو یا دو صحابی ہوں۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی وقد یطلق الشاہد والمتابع بمعنی واحد والامر فی ذلک بین۔ وقد یطلق الشاہد، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاہد اور متابع کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی شاہد بھی تقویت پہنچاتی ہے اور متابع بھی تقویت پہنچاتی ہے، تو تقویت پہنچانے میں حدیثیں ایک ہی طرح ہوئی، اس وجہ سے کبھی شاہد پر متابع کا لفظ بول دیا جاتا ہے اور متابع پر شاہد کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ والامر فی ذلک بین، اور اس کے اندر معاملہ بالکل واضح ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں الاعتبار، اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ وتتبع طرق الحدیث واسانیدها لقصد معرفت المتابع والشاہد یسمى الاعتبار، اور حدیث کی سندوں کو تلاش کرنا، یعنی اگر کسی حدیث کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ راوی اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہے، اب اس کے بعد اس گمان کے بعد جب ہم اس حدیث کی دیگر سندوں کو دیکھیں اس لیے کہ کیا اس کا کوئی شاہد ہے یا اس کا کوئی متابع ہے، تو اس تلاش کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهَا لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمَّى الْاعْتِبار، اور حدیث کی سندوں کو تلاش کرنا
متابع اور شاہد کی پہچان کے ارادے سے اس تتبع کو، اس تلاش کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ متابعت تامہ، متابعت ناقصہ اور شاہد کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر متابعت تامہ بھی پائی گئی، متابعت ناقصہ بھی پائی گئی اور شاہد کی مثال بھی موجود ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہر 29، مہینہ 29 کا ہوتا ہے، لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، ولا تفطروا، اور روزہ نہ چھوڑو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پس اگر غمہ پوشیدہ کر دیا جائے، علیکم تم پر، یعنی اگر چاند تم پر پوشیدہ کر دیا جائے بادل وغیرہ کی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو 30 کی گنتی مکمل کرو۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، محدثین نے یہ گمان کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک سے یہ الفاظ روایت کرنے میں متفرد ہیں، یعنی یہ الفاظ امام مالک سے صرف امام شافعی ہی روایت کر رہے ہیں، امام مالک کے دیگر تلامذہ، دیگر شاگرد یہ الفاظ روایت نہیں کر رہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیگر جتنے بھی شاگرد تھے وہ یہ الفاظ روایت کرتے ہیں، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر تم پر پوشیدہ کر دیا جائے تو چاند کا اندازہ لگاؤ یا مہینے کا اندازہ لگاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیگر جو شاگرد تھے وہ یہ الفاظ امام مالک سے روایت کر رہے تھے۔ یہ الفاظ جو امام شافعی نے روایت کیے، امام شافعی اس روایت کرنے میں متفرد تھے، یہ محدثین نے گمان کیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب حدیثوں کی سندوں میں تتبع کیا، تلاش کیا، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے متابعت تامہ بھی مل گئی اور متابعت ناقصہ بھی مل گئی، یعنی ایسی حدیث بھی مل گئی کہ جو بذات خود امام شافعی کو تقویت دے رہی ہے، امام شافعی کی اس حدیث کو تقویت دے رہی ہے، اور وہ یہ مذکورہ حدیث مبارکہ ہے جو نمبر 2 پر لکھی ہوئی ہے، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ حدثنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، فلا تصوموا، روزہ مت رکھو، حتی تروہ، یہاں تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو۔ اب دیکھیں یہ الفاظ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یہ الفاظ امام مالک سے ان کے ایک شاگرد روایت کر رہے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مسلمہ ہے۔ اب عبداللہ بن مسلمہ جو راوی ہیں، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بذات خود تقویت پہنچائی، ان کی حدیث کو تقویت پہنچائی۔ جو محدثین یہ گمان کر رہے تھے کہ امام شافعی ان الفاظ کو روایت کرنے میں متفرد ہیں، تو ان کا گمان غلط ثابت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ کو روایت کرنے میں متفرد نہیں، بلکہ یہ الفاظ امام مالک کے ایک اور شاگرد عبداللہ بن مسلمہ بھی روایت کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن مسلمہ نے جو تقویت پہنچائی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچائیے، ان کے کسی استاد کو نہیں پہنچائی، اس وجہ سے اس کو متابعت تامہ کہیں گے، جس کو مصنف نے کہا تھا کہ اول سند میں ضعف ہوتا ہے اور وہاں پر غرابت زیادہ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے، تو وہاں پر جو مطابقت کی جاتی ہے وہ متابعت تامہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ متابعت ناقصہ کی مثال تیسری حدیث میں، یہ حدیث مبارکہ ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کے لیے متابعت ناقصہ ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہے وہ امام شافعی کو تقویت نہیں پہنچا رہے، بلکہ امام شافعی کے اساتذہ میں سے ایک استاد کو تقویت پہنچا رہے ہیں، عبداللہ بن دینار کو۔ کیسے؟ کیونکہ عاصم روایت کرتے ہیں
اپنے والد سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پر تینوں حدیثوں میں صحابی ایک ہی ہیں، یعنی مطابقت تامہ دیکھیں، مطابقت کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ صحابی کا ایک ہونا ضروری ہے۔ پہلی حدیث اور دوسری حدیث اس کے اندر جس صحابی سے روایتیں ہیں وہ ہیں ابن عمر، اور عبداللہ بن مسلمہ امام شافعی کو تقویت پہنچا رہے ہیں، راوی کو بذات خود تقویت پہنچا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مطابقت تامہ بن گئی۔ جبکہ تیسرے نمبر پر جو حدیث ہے یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے، لہذا اس کو متابعت کہیں گے، لیکن متابعت ناقصہ کہیں گے، کیونکہ یہ جو عاصم تقویت پہنچا رہے ہیں یہ امام شافعی کو نہیں پہنچا رہے، امام مالک کو نہیں پہنچا رہے، بلکہ عبداللہ بن دینار کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ابن عمر کے ایک شاگرد عبداللہ بن دینار بھی ہیں اور ایک شاگرد عاصم بن محمد کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت عاصم نے عبداللہ بن دینار کو تقویت پہنچائی اور یہ واضح کر دیا کہ عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ بیان کرنے میں متفرد نہیں، بلکہ یہ الفاظ حضرت عاصم کے والد محمد بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، اگر تم پر پوشیدہ کر دیا جائے تو 30 کی گنتی مکمل کرو۔ تو یہاں تک تو مطابقت تامہ اور متابعت ناقصہ کی مثالیں ہو گئی۔ اب شاہد کی مثال دیکھیں، یہی والی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت قتیبہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو الاحوص سے، وہ حضرت سماق سے، وہ حضرت اکرمہ سے، اور حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا قبل رمضان، رمضان سے پہلے روزے مت رکھو، صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو رمضان کا چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور رمضان کا چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فإن حالت دونہ غیایۃ، اگر حائل ہو جائے اس کے درمیان بادل وغیرہ، فأکملوا 30 یوما، تو 30 کی گنتی مکمل کرو۔ تو دیکھیں فأکملوا 30 یوما، یہ الفاظ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہی کی طرح ہیں۔ فأکملوا العدۃ 30، وہاں پر عدت کا لفظ ہے، یہاں پر 30 کا لفظ ہے، اور شاہد کے اندر اور نہ مطابعت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی موافقت لفظوں میں کرے، معنن بھی اگر موافقت کرے تو وہاں پر مطابعت اور شاہد کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو یہ والی حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کے لیے شاہد ہے۔ کیوں شاہد ہے؟ کیونکہ وہ حدیث ابن عمر سے مروی ہے اور یہ حدیث ابن عباس سے مروی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک حدیث کوئی راوی روایت کرے کسی صحابی سے اور دوسرا راوی وہی حدیث یا اسی طرح کی حدیث معنن دوسرے صحابی سے روایت کرے تو یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کے لیے شاہد کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔